بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ لاسٹ بلاگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ روٹین کے لیکچر سیریز سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا سٹوری ٹیلنگ پہ آ گئے تھے، اور میں نے اس میں انتخاب کیا تھا اپنے KPK کے پروجیکٹس کا. اور لاسٹ ٹائم جہاں سے جو ہے وہ بات ختم کی تھی وہیں سے آگے شروع کرتا ہوں. پچھلے ایپیسوڈ میں نے مردان میں جو اپنے پروجیکٹ تھے DCIC سے ریلیٹڈ وہ بتائے تھے. تو اسی ٹائم میں انہی دنوں میں جو ہے وہ ایک اور پروجیکٹ ہمیں ملا تھا، اور اسی طرح کی ہی کیپیسٹی بلڈنگ اور ڈیولوشن سپورٹ کا پروجیکٹ تھا، اور وہ تھا ہنگو میں. ہنگو، ٹل، دوابہ ایجنسیز میں بیسیکلی جو ہے وہ ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ فاٹا جو ہے وہ ایکس فاٹا کہلاتا ہے، کہ اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ KPK کے انڈر آ چکا ہے، اور وہ پورا جو ہے وہ ادھر چینج ہو رہا ہے. لیکن یہ جس وقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں 2003 میں، تو اس وقت فاٹا کی ساری افادیت جو ہے وہ انڈر فاٹا سیکریٹریٹ تھی، اور یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ سارا کام چلتا تھا، اور ایجنسیز کا جو بھی سلسلہ کار تھا اس کی اپنی ورکنگ تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوا کرتی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جی ہماری جو فاٹا ہے اس میں 7 ایجنسیز ہیں، 7 ایجنسیز ہیں، جس میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پھر اس کے بعد باجوڑ، مومند، پھر خیبر، پھر کرم اور اورکزئی ایجنسی. تو یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ہنگو میں تھا، اور ہمارا جو طریقہ کار اس میں جانے کے لیے ہوا کرتا تھا وہ اسی طرح سے جیسے میں نے مردان کی ایپیسوڈ میں عرض کیا کہ ہم لوگ اسلام آباد سے پشاور یا مردان تھرو دائبو ٹریول کیا کرتے تھے، ایک اچھی کسی بس سروس سے کیا کرتے تھے، اور پھر پشاور سے یا مردان سے آپ کہہ لیجئے کہ جو ایجنسیز میں سفر ہے، جو لیٹ سے جیسے آپ جو ہے وہ ٹل، دوابہ یا ہنگو، یہ ساتھ ساتھ ایریا سارے اس میں ٹریول کرتے تھے. اس کے لیے کوئی بہت اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، نارملی ٹویوٹا ہائس چلا کرتی تھی. تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ فرنٹ پہ ایک سیٹ لے کے، اور چونکہ وہ باقی سیٹ سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کے حوالے سے جتنی وولاٹائل سچویشن ہے، جتنی مشکل سچویشن ہے، اور اس وقت آپ دیکھیے کہ سم ٹائم پشاور میں یا مردان سے جس وقت میں ٹریول کرتا تھا ہنگو کے لیے، تو پورے سراؤنڈنگز میں میری اطراف میں مجھے کوئی بھی نیٹو یا اردو سپیکنگ بندہ نہیں ملتا تھا. اور سم ٹائم ڈرائیورز کو بتانے کے لیے، چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے ہنگو میں فلاں جگہ پہ اترنا، مجھے اشاروں کا استعمال کرنا پڑتا تھا کہ انہیں اردو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یا مجھے پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن اس میں کسی قسم کا ڈر یا شائبہ یا کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے. اپنا پاکستان اور ہر جگہ پہ ٹریول ایسے ہی کرنا جیسے اپنے گھر اپنے ایریے میں کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ KPK میں سفر کرتے ہوئے یا وہاں پہ رہتے ہوئے ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو مذہبی ادائیگیاں ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگیوں میں باقی لوگوں سے، کچھ پنجابی سے، بلوچی سے، سندھی سے زیادہ کٹر یا زیادہ جو ہے وہ منظم یا زیادہ شدت پسند پائے گئے ہیں. فار انسٹنس اگر نماز کے اہتمام کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ لوگ کام فرض سمجھ کے اس کو جو ہے، اور فرض عین سمجھ کے اس کو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو بے دلی سے نہیں، بلکہ کسی بھی آفس میں جب بھی نماز کا، ظہر کا، عصر کا وقت ملتا ہے آپ کو، تو ہر کارا آ کے آپ کے بگ باس کے جو ہے وہ آہستہ سے بتا دے گا نماز کا ٹائم ہے، اور سارے لوگ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. روزے کا اسی طرح سے جو ہے بہت شدید، بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے اور بڑی پابندی کی جاتی ہے. ایون جب ٹریولنگ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریولنگ میں بھی جب کوئی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو کوئی قریبی مسجد یا کوئی پلین، کوئی ہموار زمین، کوئی چیز دیکھ کے گاڑی رک جاتی ہے اور لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس وقت میں تو جب میں جایا کرتا تھا تو باقاعدہ بسز میں یا وینس میں انہوں نے کچھ صفیں بھی رکھی ہوتی تھیں
کہ جس پہ جو ہے اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی کوئی مسجد یا کوئی اور اس طرح کی چیز. اور دوسرا جیسے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ آدھے بندے جو ہے وہ جیسے دیکھنے میں آیا ہے کہ جی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, کچھ لوگ کھسک لیے اور سگریٹ سلگا کے کہیں کھڑے ہو گئے یا گپ شپ لگائی. تو وہاں پہ ایسا کنسیپٹ کم تھا, اور نارملی لوگوں سے اس طرح کے بندوں سے پوچھا جاتا تھا کیوں بھائی آپ مسلمان نہیں, آپ کا جو ہے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں. تو خیر یہ کچھ باتیں تھیں ان کے حوالے سے جو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی ابھی بھی. تو ہنگو میں ہم جب جاتے تھے تو ہمیں ہمارے نیٹو اداروں کی طرف سے, سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی کچھ انسٹرکشنز تھی کہ آپ لوگ جب عصر کا وقت ہو جائے, عصر سے زیادہ وقت ہو جائے تو آپ ٹریولنگ نہیں کریں گے, بلکہ پھر اگلے دن آپ ٹریول کر کے اسلام آباد آئیے گا. لیکن کچھ جو ہے وہ اس عمر کے جو ہے وہ شوق تھے یا جو بھی آپ سلسلہ کار کہہ لیں کہ ہم لوگ اکثر کام ختم کرتے ہوئے جب عصر اور ایون مغرب بھی ہو جاتی تھی تو کوشش کرتے تھے وہاں سے نکل آئیں لوکل گاڑیوں میں, بسز میں. لیکن اس میں جو میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوا کرتا تھا, ہم لوگ اسلام آباد نہیں ٹریول کرتے تھے بلکہ مردان, پشاور, خیبر یا کے پی کے کچھ اور اضلاع میں جو ہے ٹریول کرتے تھے. اور مجھے ایک شوق تھا کہ جو نائٹ لائف ہے یہاں پہ اس کو دیکھا جائے, بازاروں میں جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کا جو ہے بود و باش ہے, اور ہوٹلز اور اس طرح کی جو کاروباری چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں. تو نارملی جو اس میں میرا انتخاب ہوا کرتا تھا وہ پشاور ہوتا تھا. تو ہم لوگ شام کو پشاور آ جاتے تھے, اور پشاور میں میرا فیوریٹ جگہ جو ہے وہ قصہ خانی بازار ہوا کرتی تھی. کچھ ارزاں نرخوں پہ جو ہے وہ ہمیں سرائے مل جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ اپنا سامان اور چیزیں رکھ کے تو ہم لوگ, میں اسپیشلی جب اکیلا بھی تھا تو بازار میں جانا, لوگوں سے بات چیت کرنی, کچھ ڈرائی فروٹ کے سیلرز, کچھ کھانے پینے کی چیزیں, کچھ اور لوگ. چونکہ قصہ خوانی آپ کو پتہ ہے کہ قصہ خوانی کی وجہ سے ہی کہ لوگ جو ہے قصے بتایا کرتے تھے, لوگ سنا کرتے تھے, مشہور تھا. ہنگو میں جو ہمارا کام تھا وہ بھی جو ہے وہ مردان سے ریلیٹڈ ہی تھا کہ ہم جو اختیارات کی تقسیم تھی اور جو چیزیں جو ہیں فاٹا سے صوبائی حکومت کو انتظام کی جا رہی تھی, یا جو چیزیں اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی تھی اس کو سموتھ کرنا, اور اس کی جو ہے ٹریننگ, اس حوالے سے ہم لوگ ٹل اور دوابہ میں بھی ہمارا کام تھا, اور ہم لوگ اس کے لیے جو ہے وہاں پہ بکثرت جایا کرتے تھے. میرا یہاں پہ جو ہے وہ قیام رات کا تو نہیں ہوتا تھا, ایک آدھ دفعہ شاید رات ہم نے اسٹے کی ہے, بٹ ادروائز ہم لوگ اگر ڈیلی بیس پہ بھی جاتے تھے تو صبح جو ہے وہ ہم اسلام آباد سے ٹریول کرتے تھے, اور پھر رات کو پشاور میں اسٹے کر کے اگلے دن جو ہے وہ یا تو واپس ہنگو چلے گئے جو کام تھا, اور یا پھر آپ اسلام آباد واپس آ گئے. تو اس طرح سے جو ہے کچھ یادداشتیں میری جو ہیں وہ ہنگو کے اور ٹل اور دوابہ کے حوالے سے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ تھوڑے عرصے بعد جب مجھے دوبارہ جانے کا موقع ملا, اٹ واز ایئر 2009 میں مجھے کے پی کے میں دوبارہ سرو کرنے کا ٹائم ملا. اور یہ وہ وقت تھا جب سوات میں سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں ایک طالبانائزیشن کی یا ایک موومنٹ سی جو ہے وہ وہاں سے نکلی تھی, اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بے دخل ہو گئے تھے اور اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکل رہے تھے اور عارضی پناہ گاہوں میں جا رہے تھے. تو اس وقت ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا IDPs, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل. تو ان IDPs کو جو ہے وہ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں, تو اس وقت ان کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے ہم کیا کرتے تھے. اور میرا چونکہ کام جو ہے شروع سے میپنگ سے, ڈیٹا بیسز مینٹین کرنے سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کو کمپائل کرنے اور اس کی رپورٹنگ سے, تو ہم لوگ نارملی جو ہے وہ ڈسپلیسڈ پیپل کی مانیٹرنگ, ایویلیشن رپورٹس وغیرہ بنایا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ کس کیمپ پہ کتنے چلے گئے ہیں, خوراک کا ذخیرہ ہے نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کیسے ہے, ان کی جو ہے
میڈیکلی کوئی پرابلمس ہیں، نیوٹریشن فیکٹس کیا ہیں بچوں میں، اور اس طرح کے ڈفرینٹ ملٹیپل جو ہے وہ سرویز اور ان کی جو ہے وہ ڈیٹا بیس اور میپنگ کے اوپر، نقشوں کے اوپر جو ہے وہ ڈپکشن ہوا کرتی تھی. اس وقت میں آپ یہ کہہ لیں کہ صورتحال کافی چینج ہو چکی تھی، اور ہمیں ان علاقوں میں ٹریول کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کچھ تھوڑا سا سیکیورٹی اداروں سے بہت آپ کہہ لیں کہ حفاظتی جو ہے وہ چیزیں تھیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا تھا، بلکہ اندر بھی جو ہے انٹرنل فیلنگ بھی اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ مرال یا وہ چیزیں اتنی ہائی نہیں رہی تھیں، وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا تنزلی کا شکار ہو چکی تھی. تو اس وقت کے کام کے حوالے سے میرے پاس کافی جو ہے وہ یادداشتیں موجود ہیں جو کہ میں نے بائی مینز آف فوٹوگرافس یا ڈیٹا سیٹس جو ہے وہ سیو کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ بلاگ کا جو سلسلہ ہے اس میں اس کو موضوع کو کنٹینیو کروں گا. تو آپ کی آراء اور آپ کی جو ہے وہ تجاویز کا ہمیں انتظار رہتا ہے ہمیشہ. حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر دوبارہ جو ہے ملاقات ہوگی. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم.